لیکن میں آپ حضرات سے اتنا عرض کر دوں کہ رسم و رواج کی بنیاد بہت ہی سنگین اور بھیانک اور خطرناک ہے. اتنی خطرناک ہے، مجھے یاد نہیں کسی مقام پر، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسم و رواج کے ضمن میں بات فرمائی ہے کہ یہ جو ہم اس وجہ سے کہ کہیں لوگ یوں نہ کہتے، کہیں میری ناک نہ کٹ جائے، کہیں لوگوں میں بدنامی نہ ہو جائے، یہ جو اس مخافت الناس، لوگوں کے خوف سے، ان کے کہنے کے ڈر سے، مخافت مسبت الناس، لوگ برا بھلا کہیں، اس ڈر سے جو بہت سے کام ہم کرتے ہیں، حالانکہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، نہیں کرنے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، لیکن اندر سے وہی یہ ایک جاہلیت والا انداز ہے، اور یہ اتنا بھیانک و سنگین ہے. یہ بات حضرت تھانوی قدس سرہ نے کسی مقام پہ فرمائی ہے. چچا ابو طالب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل اخیر جب چچا ابو طالب کا وقت تھا دنیا سے جانے کا، تو روایتوں میں مضمون موجود ہے، ان ابا طالب قال عند موته یا معشر بنی ہاشم اطیعوا محمدا، اے بنو ہاشم کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لو، تفلحوا، فلاح و کامیابی پا جاؤ گے اور راہ راست پر آ جاؤ گے، کام بن جائے گا تمہارا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا جان آپ لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ اس بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں. فقال ابو طالب ما تريد يا ابن اخي، بتیجے کیا چاہتے ہو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اريد منك كلمه واحده فانك في اخر يوم من ايام الدنيا. چچا جان اخیری وقت ہے، یہ کہہ لو کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اشہد لک بها عند اللہ، میں کل قیامت کے دن گواہی دے سکوں گا کہ چچا جان نے میرے سامنے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو بھائیو جو مضمون سمجھانا ہے، جانتے ہو کیا کہا ابو طالب نے؟ کہا قد علمت، میں یقین سے یہ بات جانتا ہوں کہ بلا شبہ آپ سچے ہیں، انک لصادق، ولکن اکرہ ان یقال، وہی بات رسم رواج والی آ گئی، لیکن مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ موت کے وقت میں گھبرا گئے تھے، موت کے وقت میں ڈر گئے تھے، اخیری وقت میں بھتیجے سے دھوکہ کھا گئے. لوگ مجھے اور میری پوری ملت کو، میری پوری برادری کو بدنام کرے گی، نہ معلوم کیا کیا برا بھلا کہے گی، اس وجہ سے بھتیجے میں آپ کی بات قبول نہیں کرتا. ورنہ کتنا پیارا جملہ فرمایا تو جانتے ہو، لقلتها ولاقررت بها عينك عند الفراق، اب جب جدائیگی کا وقت ہے میں ضرور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا. ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس ذوق و شوق سے اور جس درجہ خیرخواہی سے میرے سامنے اس بات کو پیش کر رہے ہو، میں ضرور مانتا. آج علماء جب نصیحتیں کرتے ہیں اپنے والدین کو، چچا کو، ماموں کو، خالو کو، والد کو، ابا کو، اماں کو، یہ نہ کرو، یہ رسم و رواج نہ کرو، ان میں نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور حماقت ہے، اور سب ساری بربادی ہے، مال کی بربادی ہے، تھوڑی سی انا کی خاطر ذرا سے چند دن کے لوگ یوں نہ کہہ دیں تو فوراً چھوٹتے ہی کیا کہتے ہیں؟ ناک کٹواؤ گے ہماری، ذلیل کرو گے ہم کو، کیا کہیں گے لوگ، یہ بھی کوئی شادی ہے؟ ہاں یہ تو ایسا ہے جیسے اس کا کوئی وارث نہ ہو، سب مر گئے ہوں، کوئی جس کا نہ ہو، ہمارے پاس دولت ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، اور جو بھی ہو ہمیں کرنا ہے، چاہے بینکوں سے قرضے لینے پڑے. میرے بھائیو اتنا سنگین گناہ ہے کہ ایسا کلمہ جس کی وجہ سے ابدی نجات ہمیشہ ہمیشہ کی تھی، دیکھ لو قبول نہیں کر سکے. اس لیے رسم و رواج کی بنیاد بہت خطرناک ہے.